آپ کے سامنے کسی نے برائی روکی، کسی نے امر بالمعروف کر دیا، بلکہ موجودہ دور میں فحش اور عریانیت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ فیس بک کھولو تو لڑکی کھڑی ہے، آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ میں اپنے حکومت والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈنڈا ہے، روکو اس کو۔ بازاروں میں کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، دفاتر میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام حکم چاہتی ہیں، اور اب تک جتنے بھی حکومتیں آئیں ان کے پاس حکم تھا، لیکن انہوں نے حکم اس فحش کو چلانے کے لیے کیا۔ آپ اور ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اس کے پاس یہ ذمہ داری اس کے بعد علماء امت کی سپرد ہوئی۔ اس وقت صحابہ کرام تھے، انہوں نے پورا حق ادا کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا حق ادا کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر یہ حکم جاری و ساری ہوا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ خواب نہیں بیان کر رہا، کسی اخبار کا تراشا نہیں، کسی کی رپورٹ نہیں، وہ بات بیان کر رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں تأمر بالمعروف و تنہون عن المنکر کا حکم جاری کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا۔ وہ اس کشتی کے صحیح ملاح تھے۔ سمندر میں کشتی جب اتاریں گے آپ تو مختلف قسم کے حادثات پیش آتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس میں آگے چٹان تو نہیں ہے، کہیں شارک مچھلی تو نہیں ہے، کہیں طوفان کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر ان کے باوجود وہ کشتی میں بیٹھ کر چلا رہا ہے تو اس کو ماہر ہونا چاہیے، ان طوفانوں سے اپنی کشتی کو پار لگا لے۔ میں نے اب تک دیکھا کہ جس کے پاس بھی حکومت کا ڈنڈا آیا، عریانیت، رشوت ستانی، ظلم، عدوان میں اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ میں تقریر کر رہا ہوں اسٹیج پر، میرے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اس شخص کے پاس ڈنڈا آنے والا ہے، یہ مزید لڑکیاں نچائے گا۔ آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، رشوت دیں تو نوکری ملے گی۔ میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا یہ جھنڈا پورے دنیا میں گھاڑا جائے کہ اللہ کا حکم ہے اخرجت للناس، پوری دنیا کے لیے نکلو؟ کون نکلے گا؟ وہی نکل سکتا ہے جو اللہ کے رسول کا نام لیوا ہو اور اس کا صحیح وارث ہو، جس نے قرآن پڑھا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے ہم نے، جس کا ماضی بہترین ہو، جس کا موجودہ حال اچھا ہو۔ اس میں ہمیں عقل و بصیرت کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہے، جذبات اور جوش سے ہٹنے کے بعد ہوش میں آ کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات جوش میں آ کر کے ہم کشتی کو غرق کر دیتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے تمہیداً یہ کلمات کہے، وقت نہیں ہوتا، نہ لوگ ہوتے ہیں، سوال کا جواب میں کس طرح دوں؟ میری رائے سے آپ واقف ہو گئے کہ میری رائے کیا ہے، اور میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں کہ میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، البتہ میں ہر اس پارٹی کو بہتر کہتا ہوں جو اس کشتی کو پار لگا سکتا ہے۔ آپ میں سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کیا مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا پر اس کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے؟ سازش پوری طریقے سے ہو رہی ہے اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ ایران نے کیا کیا اور پاکستان نے کیا کیا، یہ ابتدا ہو گئی سازش کی۔ افغانستان کے ساتھ چپل سے چل رہی تھی، کون گیا؟ جس نے کتاب پڑھی تھی اور حالات کو بہتر بنا دیا۔ آپ گئے گزرے صحیح، میں گیا گزرا صحیح، کٹے پٹے مسلمان صحیح، کیا میں اس عالم کے مقابلے میں کسی ایسے لفنگے کو جو لڑکے نہ چاہتا ہو اپنا ووٹ کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیں۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہو، آخری نبی سب نبیوں کا سردار۔ یہ جو موجودہ علماء کرام ہیں، یہ ان انبیاء کرام خاص کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس قرآن کو آگے تک پہنچانے والے ہیں، اور اس میں ایک بات یہ ہے
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مجھے آپ بتائیے کوئی ایک کہ اب تک جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کی حکومت میں فحش گرانی، بے حیائی، ننگا پن، عریانیت بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے؟ کیا اس آیت کو پس پشت نہیں ڈالا گیا؟ کیا دھوکہ نہیں دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال کر کے پاکستان کا مطلب کیا گورے کو سجدہ کرنا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں واضح بیان نہیں کرتا کہ کس کو ووٹ دوں، آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں، میں آپ کو کیوں کہوں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک طرف ایک عالم ہے، اس کا والد عالم، اس کا اولاد عالم، اس کا نسل عالم، وہ یہ چاہتا ہے. ابھی افغانستان مولانا فضل الرحمان گئے تھے، حالات بہتر کیا، BBC کی رپورٹ پڑھ لیں. کیا آپ کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس کشتی کو پار لگا سکے گا؟ اس نے قرآن کو پڑھا ہے، اس کے بیٹوں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور اس کا والد صاحب بہت عظیم مفتی تھے، خاندان مفتیوں کا ہے. کیا وہ اس آیت پر عمل نہیں کرے گا؟ 47 سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ ڈنڈا ہونے کے باوجود، مارشل لا ہونے کے باوجود میں کمانڈوز ہوں کتوں کے ساتھ. اسلام کی بےخنی کی، کیا کیا؟ اب آپ کی توقع یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کشتی کو اس ملاح کے حوالے کر دیں جو ان تمام مشکلات سے بڑے طریقے سے نکالتا ہوا پار لگا دے. میری اپنی رائے اور منشا یہ ہے، آپ کو مجبور میرا نہ کر سکتا ہوں نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. مسئلہ پوچھا میں نے بتا دیا آپ کو. میں کسی کو ووٹ اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے وہ دیندار لگتا ہے، مجھے وہ بہتر لگتا ہے ان لفنگوں سے جو لڑکیوں کو نچاتے ہیں، جو قادیانوں کو راہداری دیتے ہیں، جو قادیانوں کو رہا کرتے ہیں، جو اسلامی بل شراب تک پیش ہو اسمبلی میں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کے ساتھ ساتھ مسلمان نہیں ہیں؟ دنیا بھی آپ کی کہاں گئی، کہاں گیا آپ کا مارکیٹ؟ آٹا کتنے کا تھا، کتنے کا ہوا، چینی کتنے کی؟ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم گھاس کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ مولانا آپ مسئلہ بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. کیا آپ کا ایمان سو گیا ہے؟ آپ کے ضمائر جو ہیں، ضمیریں وہ تباہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کٹا پٹا سے ایک مسلمان ہوں، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیوا ہوں. آپ اس وقت جبریل اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو رسول اللہ اسلام کے ساتھ موقوف ہو گئے، وہی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ سلسلہ آپ بتائیے کون چلا رہا ہے؟ بات کرنا بہت آسان ہے، جوش سے کام نہ کریں، بیٹھ کر ہوش سے کام کریں. میرا یہ پیغام سب تک پہنچا دیں. یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو شریعت کے مطابق ہو. صرف یہی نہیں، ہر وہ معاملہ ہم جو کچھ کرتے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے توفیق دے دے، اور مجھے توفیق دینے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے دے کہ میں ان کو بھی اچھا بتاؤں، خود بھی اچھے پہ عمل کروں. اس لیے میری طرف سے یہی ہے. اس وقت سوائے مولانا فضل الرحمان کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میں شریعت کے مطابق آپ کو بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سابقہ امتوں سے بھی بہتر، آخری امت ہو. کیوں بہتر ہو؟ اخرجت للناس، نکلو لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، حکم دو اچھے کام کا، برے کام سے روکو. اس کے لیے حکومت چاہیے. حکومت ایسے ہاتھ میں دے دو یہ کام کر سکے، جو یہ کام کر سکے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو میں حکومت دے دیتا ہوں اس دنیا میں، طاقت دے دیتا ہوں، سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا. آپ نے آج تک سنا ہے کہ نماز قائم کرو؟ ڈنڈے والی حکومت، مارشل لا والی حکومتیں گزر گئیں. بلکہ NOC مجھ سے باہر پولیس والے آئے اس کے زمانے میں، PTI کے زمانے میں، NOC. میں کہا وہ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ آپ NOC نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں آپ کو بھی نہیں جانتا. یہ میں نے خریدی زمین ہے،
میرے نام پر ہے اور میں نے خود مسجد بنائی ہے اپنے پیسوں سے. تم کون ہوتے ہو نیسی؟ مندر کھولنے کے لیے اسلام آباد میں اعلیٰ قسم کا پلاٹ منتخب ہوا. یار کچھ سوچنے کی بات ہے. ایک مندر بنا رہا ہے, ایک اپنے پیسوں سے اپنی زمین پر مسجد, اس سے انہیں مانگ رہے ہو. یہ تو اچھا ہوا ہمارے محلے کے 2 پولیس والے آ گئے, انہوں نے کہا بھائی شاہ صاحب کو مت تنگ کرو, جاؤ. تو مجھے انوسی پڑھا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی میرے جان چاہے ووٹ کیا چیز ہے. واضح بیان کر رہا ہوں. میرے خیال میں, میرے مطالعے کے مطابق, میرے اندرونی ایمان کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے اس وقت بہتر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے, پورے عالم اسلام میں نہیں ہے. جو کام وہ کرتا ہے, میرے نہ چچا کا لڑکا ہے, نہ ماں کا لڑکا ہے, نہ میں اس کے پارٹی میں شامل ہوں, قطعاً نہیں, نہ شامل ہونے کا ارادہ ہے. میں اس کا نام, اس کا مسئلہ پوچھا گیا تو میں واضح طور پر آپ کو بیان کر دوں کہ یہ ووٹ ایسے شخص کو دیں جو اس آیت پر عمل کر سکے, جو قرآن پڑھا ہو, جس کو قرآن معلوم ہو, جو مدارس کا حق ادا کرے, جو مساجد کا حق ادا کرے. یہ مساجد نہ ہو آپ کہاں جمع ہوں گے؟ یہ مولانا حضرات نہ ہو آپ کے بچے کے کان میں حی علی الفلاح کون کہے گا؟ یا آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یا آپ کے بیٹے اور بچے کو منتیں کر کے قرآن کے لیے لائے گا کون؟ کون آئے گا آپ کے دروازے پر قاری صاحب؟ یہ انہیں علماء کا فیض ہے جو آپ کے گھر تک بھی پہنچاتے ہیں. آپ تانے بھی دیتے ہیں, گھنٹی بجھاتا ہے, گھنٹہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو کچھ پڑھا سکوں. جگہ جگہ مدارس کھولے ہیں, جائیے ذرا مدارس کا اندرون دیکھ لیجئے کہ آپ کو چھپ کر کھڑے ہو جائیے, دیکھ لیجئے, ملاحظہ کیجئے کہ علماء آپ کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. 2 بچے تھے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ہمارے ایک ساتھی ہیں, عالم ہیں, وہ بیان کر رہے تھے. وہ آئی جی کہ جی ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. ایک لیڈی تھی, ایک لیڈا تھا, یعنی ایک مؤنث اور ایک مذکر, دونوں اسٹوڈنٹ. لیکن میرے امی خوش نہیں ہو رہی. مولانا میں کیا کروں, بھاگ جاؤں اس کے ساتھ؟ اب مولانا بڑے پریشان, بتائیے اس کا کیا جواب دیا جائے. جوان لڑکا, جوان لڑکی, میڈیکل اسٹوڈنٹ, MBBS بنا, باقی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, باقی تمہیں پتہ نہیں ہے. تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے کہا پروردگار مجھے کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دے کہ میں ان کو سمجھا سکوں, کچھ کر سکوں. ہر جگہ مسائل تو نہیں چلتے کہ ناروا ہے, ناجائز. اس نے کہا بیٹی تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کسی نکاح کرنا چاہتی ہوں. کہ ہماری ماں نہیں مانتی, میری ماں نہیں مانتی. تم نے اس کو ماں کیوں کہا؟ یہ میری امی ہے, 9 مہینے پیٹ میں, 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا, تمہارا پخانہ صاف کیا, تمہیں کپڑے, کیا کچھ اس ماں نے نہیں کیا تمہارے لیے؟ جگہ گیلی ہو گئی, تمہیں سکانے سوکھی جگہ پر خود گیلی جگہ سو گئی. لمبی بات ہے, تم ماں کی ممتا کو سمجھتے ہو. اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تمہیں کہے کہ یہاں شادی نہ کرو, یہاں کر لو. کہ تو ساکت ہو گئی, خاموش ہو گئی. کہتا مولانا میں سمجھ گئی. اسلامی تعلیمات کا یہ اثر ہوتا ہے. اور میڈیکل کارڈ میں صرف انجیکشن لگانا نہیں ہوتا. اگر قرآن پڑھایا ہوتا تو آج وہ ایسی بات نہ کرتی نا. کیوں کرتی؟ اس کو پتہ نہیں کہ ماں کیا چیز ہے, اس کو پتہ نہیں کہ ابا کیا ہوتا ہے. ساری عمر تمہارے لیے اپنی عمر کو تباہ کر کے رکھ دیا, اب تمہیں غلط جگہ پھینکے گی. اگر یہ عالم کے پاس نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. علماء کے قریب آ جاؤ, علماء کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو, علماء کے ساتھ اٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو. دنیا کسی نے چھوڑی نہیں ہے, لیکن دین کو ترک کر کے دنیا اختیار کرنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. دنیا کس نے چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے دنیا چھوڑی ہے؟ کیا ہم نہیں کھاتے؟ آپ سے بہتر کھاتے ہیں. مجھے آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ثابت کر لے کہ مجھے کسی نے پیسہ دیا ہو. ایک آدمی اٹھ جائے کہ مولانا آپ کی بجلی کا بل ہے. نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ سے اچھا کھاتا ہوں. دنیا کو ترک مت کرو, لیکن دین کو چھوڑ کر کے نہیں. بس ایک سخن بندہ عاجز کرا ہے یاد, اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو, خالق کائنات کو مت بھولو. اس کے بھیجے ہوئے کتاب کے ساتھ تعلق رکھو, اور جو اس کتاب کو پڑھا سکتا ہے, جو اس کتاب کے قوانین کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے, اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. جہاں دیکھو لڑکیاں نچا رہی ہیں, ماضی کو دیکھو, ہسٹری کو دیکھو, ان کے اپنے کردار کو دیکھو. فرام 1947 اپ ٹو ڈیٹ آپ نے دیکھا کیا ہو گیا ہمارے اسلام کے ساتھ.
مولوی حضرات ہیں ادھر زمین لی ادھر زمین لی، یار کچھ پیسے تو دے دو، وہ کام کرنا ہے. مولوی صاحب کھاتا ہے، تانے بھی سہتا ہے، سارا آپ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے، آپ کے لیے بجلی تیار، آپ کے لیے قالین تیار. کون کرتا ہے؟ سب چیزوں کے لیے بجٹ ہے، سوائے مدارس اور مساجد کے لیے بجٹ نہیں ہے. مدارس والی بھی ٹیکس دیتے ہیں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، ایک طالب علم بھی موبائل کے ذریعے ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس کا اس بجٹ میں حصہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ میں نے آپ کی ضمیر کو ٹٹولا، جھنجھوڑا، اب بھی اگر وہ سویا ہوا ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. کہ دائمی نیند میں ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اپنے طور پر اپنے ضمیر اور اپنے اسلامک اسٹڈی کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں جو میں نے کہہ دی، یہی اصل ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. میرے بھائی